بہت ہی مزاج یار بڑے خراب ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اتنی غلاظت جو ہے اپنے دامن پہ، اپنے چہرے پہ کیوں لگائی، اور کیا مجبوری تھی کہ اتنا بڑا جو ہے دھبا لگایا۔ اور وہ جسٹس منیر کو لوگ بھول گئے ہیں۔ جسٹس منیر عدالتی تاریخ میں بہت بڑا لعنتی کردار ہے، اور اس پہ تمام یہ لعنتیں ختم ہیں جو کچھ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا تھا۔ تو اب جو ہے وہ 77 سالہ تاریخ جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے، اور ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں، بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ سریحن خلاف ورزی، آئین کی سریحن خلاف ورزی کی گئی ہے اس ججمنٹ میں، اور اب چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی جو ہے انتخابات، ایک طرف تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میں ادارہ ہوں اور میں بطور ادارہ بتا رہا ہوں، تو ایک طرف تو یہ کام کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب سینٹ میں انتخابات سے التوا سے متعلق جو قرارداد پیش کی گئی تھی، سینیٹر دلاور خان نے، انہوں نے چیئرمین سینٹ کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب میری جو قرارداد ہے اور وہ منظور ہوئی ہے ایوان سے، تو اس قرارداد پر عمل درآمد کروایا جائے، یعنی کہ الیکشن ملتوی کروائے جائیں اس قرارداد کی بنیاد پر، اور میں نے قرارداد منظور کروائی ہے، اور وہ قرارداد قابل عمل ہے، اور اس پر عمل درآمد کروانا چیئرمین سینٹ کا بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس ان کی ذمہ داری ہے۔ لہذا چیئرمین سینٹ صادق ہنجرانی صاحب نے وہ تحریر آگے بھیج دی تھی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فی الوقت یہ جواب دیا ہے کہ ہم سینٹ کی قرارداد کو نہیں مانیں گے، اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم الیکشن ڈیلے نہیں کریں گے۔ تو یہ ساتھ ساتھ کھیل جو ہے وہ چل رہا ہے، کھیل ختم نہیں ہوا۔ دوسری جانب سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تو بلہ لینے آئے تھے، بلہ بھی ہم سے لے لیا، فیلڈ بھی ہم سے لے لی، اور لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑے، فیلڈ بھی لے لی، اور اس کے بدلے میں ہمیں انتخابی نشان بلے کی جگہ پہ پورے کا پورا جہیز دے دیا گیا، اور یہاں تک کہ بیڈ بھی دے دیا گیا، اور بیڈ کے اوپر بچھنے والی چادریں بھی دے دی گئیں، بستر بھی دے دیے گئے۔ تو انہوں نے کافی غیرت دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی غیرت آنے والی ہے نہیں، کیونکہ سب کے ضمیر جو ہیں وہ بالکل سوئے ہوئے ہیں، اور ضمیر نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور ایسے ضمیر سوئے ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضمیر اس حد تک سوئے ہوئے ہیں کہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ تو اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں کہ پاکستان کو برباد کرنے والوں میں کون کون شامل ہے۔ تو اس میں جو ایک نیا نام سامنے آیا ہے، وہ نام سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پاکستان کو برباد کرنے والے اداروں میں ایک اہم ترین ادارہ ہے، جس نے آج تک صاف شفاف الیکشن نہیں کروائے، اور اس وقت جو ہے وہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے، اور اعلی کار بنتے ہوئے پاکستان میں بجائے اس کے صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، وہ دوسری طرف جا چکا، دوسری انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور پورے کا پورا ادارہ چل کے اڈیالہ جیل جاتا ہے، اور اڈیالہ جیل جا کے وہ فرد جرم عائد کرتا ہے فواد چودھری صاحب پہ اور عمران خان صاحب پہ۔ یہ تو ہے اس وقت کی سچویشن۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کے جناب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف فرد جرم کی کاپی جو ہے وہ کل منظر عام پہ بھی آ گئی، کیونکہ جیل میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور فرد جرم عمران خان صاحب کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، اور آپ پر یہ تمام الزامات چارج شیٹ کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو فرد جرم کی کاپی بھی مہیا کی گئی، اور فرد جرم کو غور سے سنا گیا۔ توہین الیکشن کمشنر کی سماعت ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی، یعنی کہ الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان جو کہ جن کا درجہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ہے، اور ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے ملازمت سے وہ ویسا ہی ہے جیسے کسی بھی اعلیٰ عدلیہ کے جج کو، تو ان کو اتنی عزت بخشی گئی ہے، لیکن عزت جو ہے ان کو راس نہیں آئی ہوئی، اور وہ اس وقت ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، لندن پلان جس کو کہا جاتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، اور ان کی جگہ لٹیروں کو لے کے آنا ہے، جنہوں نے پاکستان کو 77 سالوں میں برباد کیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ آزاد ہونے والے اور پاکستان کے بعد آزاد ہونے والے تمام ملک جو ہیں وہ ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہیں، لیکن ہم قرضوں کی معیشت جو ہے
وہ لے کے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری جو معیشت ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے اس حد تک دب گئی ہے کہ آنے والے بچے بھی ہمارے مقروض ہیں۔